فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی حدیث کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو چلیے حدیث شروع کرتے ہیں۔ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بے شک جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آج کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اگر سمجھ آ جائے تو دین سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ کیا کہ سچائی دین کی بنیاد ہے۔ سچائی نیکی اور جنت کے راستوں کو کھولنے والی ہے، جھوٹ نیکیوں کے دروازے بند کر دینے والا ہے۔ سچائی رزق بڑھا دیتی ہے، جبکہ جھوٹ رزق کو گھٹا دینے والا ہے۔ یاد رکھیے، اہل ایمان اور منافق میں فرق جھوٹ ہی کرتا ہے۔ جیسے وہ تین بتائی گئی نا صفات جو منافق کی ہے، اس میں ایک جھوٹ ہے کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور نبوت کے بعد اگلا درجہ صدیقین کا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے انسان سے ہدایت روک لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ دیکھیے جب ہم بہت بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں تو اس گفتگو میں اکثر اس بات کا شک یا شبہ ہوتا ہے کہ جھوٹ غالب آ جائے گا یا جھوٹ موجود ہوگا۔ دوسری بات کہ اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، اور ہمارے ہاں یہ کتنا کامن ہے، ادھر سے بات سنی ادھر دوسروں تک پہنچا دی بغیر تحقیق کے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج دیکھیے ہمارے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ یہ چیز کتنی عام ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے دکھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں، صغار صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہا ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی میں نے ان کو کھجور دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ دیکھیے ناظرین، آج کے دور میں یہ کتنا کامن ہے، ہم کس طرح اور کتنا جھوٹ بول ڈالتے ہیں۔ یہ عموماً بچوں کے ساتھ ہمارا اکثر لاڈ پیار، ہم جو کہانیاں ان کو سناتے ہیں، ہم جو باتیں ان سے کرتے ہیں، وہ اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور پھر غیر محسوس طریقے سے وہ کس طرح جھوٹ بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ اکثر بچے اپنے طرف سے کوئی نہ کوئی سٹوریز بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان جھوٹی سٹوریز اور ان باتوں پر اتنا خوش ہوتے ہیں، ان کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اچھا تم کتنے سمجھدار ہو، تم نے کتنی اچھی بات یہاں پہ بنائی یا کریٹ کی، اور ہم اکثر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو۔ تو ہمیں وہیں پر اگر بچوں کے اندر ایسی چیز نظر آئے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عادت ہے نا، بنتے بنتے بن جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اب یہ بھی کتنا کامن ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم نے کتنا جھوٹ جمع کر لیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، گھر میں، اسکول میں، بازار میں، ہر جگہ آپ کو یہ قباحت ملے گی۔ 2-4 فرینڈز ہی آپ دیکھیں گے نا کہ اگر وہ آپس میں بیٹھے ہیں تو ایک
صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں بتائے گا، اور دوسروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور بعض اوقات بات چھوٹی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارا جھوٹ شامل کر کے اس کو بڑا کر کے اور انٹرٹیننگ بنایا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ہلاکت بتائی ہے۔ اب ان حالات میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ دین کی تعلیم کو عام کرنا اور دین کی تعلیم میں اخلاقیات کو عام کرنا، کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے ملک میں ہمارے ارد گرد لوگ مسلمان ہیں، دین پر چلتے ہیں، نماز روزہ سب کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن کمی کہاں آ رہی ہے؟ اخلاقیات میں۔ جھوٹ کی قباحتوں کو، اس کے نقصانات کو ہم خود بھی پہچانیں، دوسروں تک پہنچائیں، سچ کے فضائل لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ بعض گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے نقصانات اس قدر سنگین ہوتے ہیں کہ دنیا نہیں، ہماری آخرت بھی اس سے خراب ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منافقین کی خصلتوں میں سے ہے، اور منافقین کا ٹھکانہ آپ جانتے ہیں، جہنم کا سب سے نچلا درجہ۔ جھوٹا انسان آخرت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا، اور اسلام نے جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ اللہ کی ناراضگی ہے، جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف، اور پھر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ مسلسل جھوٹ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن انسان کی رسوائی ہوتی ہے، اور پھر سچوں کی صحبت سے محرومی، آخرت میں سچوں اور صالحین کا، صدیقین کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس سچ بولنے والا اللہ کا محبوب، اس کے نزدیک آخرت میں کامیاب، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں اور سچ پر قائم رہیں، تو اس کے لیے کثرت سے دعا کریں اور کوشش اور محنت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره